السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایمن چوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس۔ آج کے 3 اہم اور بڑے سوال جس پر اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ پاکستان کی آزادی کے 76 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 76 برسوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہمارے پروگرام کا بڑا اور اہم سوال یہ ہوگا کہ شہباز شریف رخصت ہو چکے ہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حکومت کی کمان سنبھال لی ہے، تو کیا نگران وزیر اعظم عوام کی توقعات پر پورا کر سکیں گے؟ ہمارے پروگرام کا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری پر اتحادیوں میں لڑائی دکھائی دے رہی ہے۔ اختر مینگل کے مسلم لیگ نون پر الزامات کتنے درست ہیں، اس پر ہم اپنے پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سوال کی جانب۔ خواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ Ladies and gentlemen, I urge you to reject despondency, propaganda of the naysayers and fear-mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. اے وطن تو سلامت رہے، تیری عظمت تا قیامت رہے۔ سب سے پہلے ایکسپرٹس کی طرف سے تمام ناظرین کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آج ملک بھر میں یوم آزادی میلی جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی سے خیبر تک، گلگت سے گوادر تک قوم آزادی کی خوشیوں سے سرشار ہے۔ ہر طرف سب سے لالی پرچموں کی بہار دکھائی دے رہی ہے۔ فضائیں پاکستان زندہ باد اور نیلی نغموں سے گونج رہی ہیں۔ کہیں پرچم کشائی کی تقریب ہو رہی ہے تو کہیں پر کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ بانیان پاکستان کو بھرپور خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے اور جشن آزادی کے موقع پر سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے پیغامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ صدر عارف الوی نے سیاستدانوں کو مشورہ دیا ہے کہ عفو و درگزر کا راستہ بنایا جائے، نفرتوں کی بجائے محبتوں کو فروغ دیں اور انصاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر فریقین کو سنا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول پہ یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا ہے کہ فوج اور عوام ایک ہے۔ درار ڈالنے والوں کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی، خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کو منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، پاکستان کی آزادی کو 76 سال تو ہو چکے ہیں، مگر ہم ترقی کی بجائے مسلسل پستی اور زوال کی جانب جا رہے ہیں۔ نفرتیں بڑھ رہی ہیں، تقسیم در تقسیم ہے، ذاتی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے اور وحشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ مہنگائی سے عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کے فوری بعد ترقی کرتا پاکستان تباہی کے دہانے تک کیسے پہنچ گیا؟ ہم نے آج تک کیا سیکھا ہے؟ آج کے پینل کا تعارف میں آپ کے ساتھ کراتے چلوں تو پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جشن آزادی ہم بحیثیت قوم ان 76 برسوں میں آخر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کیونکہ ہم اگر مثال لیں اپنے ساتھی ملکوں کی تو وہ کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ دیکھیں ایمن، ایک تو سب سے پہلے پورے پاکستان کو، اہل وطن کو جشن آزادی مبارک، اور اس کے ساتھ میرے خیال میں سب آج کا دن ہے جب ہمیں تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے۔ ہر سال ہم یہی اسی طرح جب آتا ہے 14 اگست ہم مناتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ خاص طور پہ ہم ضرور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ بہتر ہوگا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں ہماری کبھی بھی پولیٹیکل اس طرح اسٹیبلٹی نہیں رہی جیسے رہنی چاہیے۔ پولیٹیشین سب کو مل کے آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ آنیسٹلی آئی فیل اینڈ ویری اسٹرانگلی آئی فیل کہ اس دفعہ مجھے یہ 3 مہینے میں یقین ہوا اور لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اگلے 1-2 سال میں بہت ترقی کرے گا اور انیکسپیکٹڈلی ترقی کرے گا، کیونکہ جس طریقے سے چیف آفیسر جناب عاصم منیر نے انیشیٹو لیا اور حکومت ساتھ مل کے جس طریقے سے سمس کی بات کر رہے ہیں، لیمس کی بات کر رہے ہیں اور 4 ٹارگٹ فٹ کر لیے کہ زراعت، اس کے بعد آئی ٹی، دین مائنس اینڈ منرلس اور لاسٹ میں ڈیفینس پروڈکشن۔ اگر ان چیزوں میں ہم 1 سال میں اس سال کے اندر اگر ہم 25% پروگرس کرتے ہیں، اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ جمپ آف پوائنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ فار پاکستان۔ صرف اس میں چاہیے ہمیں کہ پولیٹیکل ول اور مینٹل ول، ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اور کیونکہ فوج نے ساتھ اپنے ایک یہ کیا کہ کیونکہ مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہیں، دے آر آل سیئنگ
کہ ہمیں ایک ون ونڈو آپریشن چاہیے, کنٹینیوٹی پالیسی چاہیے, پالیسی چینج ہونی چاہیے جو فوج نے کافی حد تک ان کو کر دیا ہے. پھر اس کے بعد چیف عامر صاحب نے بھی کہا, اگر آپ نے دیکھا جو وہاں پریڈ تھے, آزادی پریڈ میں پاکستان اکیڈمی میں, انہوں نے کہ عوام اور فوج کے درمیان جو ایک ساتھ ہے یہ ہمیشہ رہے گا, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک ایک یہ بڑی اچھی باتیں جب ہوئی ہیں, اور جو مجھے اس پر باڈی لینگویج لگ رہی ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ دے آر آل ڈیٹرمنڈ. اب سعودیز نے بھی آنا شروع کر دیا, اور اس سال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 20-25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. اس کا مجھے امید یہ ہے کہ ہمارے یوتھ 65% پاکستان میں ہیں, ان کو جب یہ نظر آئے گا تو دین دے ول اسٹاپ باہر جانے کے لیے برین ڈرینیج جو ہمارا ہو رہا ہے, یہیں پہ رہیں گے, یہی کام کریں گے اور کریں گے. آج ہمیں یقین کریں سب کو اہل پاکستان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. حالانکہ ہم نے بہت ترقی کی ہے, ہمارے پاس پاکستان نیوکلیر پاور بن گیا, پاکستان کی مسلح افواج بہت اسٹرانگ ہو گئی, پاکستان ایک بہت بڑی پاور بن کے میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی. صرف ہم نے اپنے ریسورسز کو اب پورا اپ کر کے گیئر اپ کرنا ہے انشاءاللہ. آئی ایم ویری ہوپفل فار دس ایئر انشاءاللہ. صحیح. عامر صاحب, جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی برین ڈرین کی, تجدید عہد کے دن کی بات کی, تو ہم یوم آزادی کو تجدید عہد کے دن پر مناتے ہیں, ہر یوم آزادی پر یہ عہد تو کرتے ہیں, لیکن یہ صرف سوچ سے نکل کے عملی جامہ اس کو کب پہنایا جائے گا, کیونکہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے, جو لائک مائنڈڈ لوگ باہر جا رہے ہیں, وہ ملک کے اندر سرو کر سکیں؟ دیکھیں جی, سارے اہل پاکستان کو یوم آزادی پاکستان مبارک ہو. اور اس کے ساتھ چونکہ میرے تو والد صاحب خود اس وقت 1947 میں اسلامیہ کالج لاہور پڑھتے تھے, اور وہ تحریک پاکستان کے ورکر تھے, اور کرنال کیتھل سے آ کے یہ کام سارا کر رہے تھے پڑھائی کا بھی. تو مجھے تو کسی اور سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, اللہ بخشے انہیں, ہمیں سارے واقعات وہ خود سناتے تھے تحریک پاکستان کے. لہٰذا ہم سے زیادہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی بزرگوں نے قربانیاں دی, ہمیں خود پتہ ہے کہ کیسی قربانیاں دی. پھر لوٹ مار اشرافیہ نے یہاں پہ ایک اپنا بازار گرم کیا, یہاں ملٹری ڈکٹیٹر آتے رہے, اپنے اپنے فائدے لیتے رہے, یہاں سیاستدانوں نے حکومتیں کی نیچے لگ کے سویلین سپرمیسی کے نام پہ, لیکن ہم کچھ اچھا اور کچھ برا کر سکے. جیسے برگیڈیئر صاحب نے کہا, ہم نے ایٹمی پاکستان بھی بنایا, ہم ڈرے بھی نہیں, ہم خوف زدہ بھی نہیں ہوئے. آپ نے 2 گفتگو بتائیں, ایک صدر مملکت کی کہ افو درگزر کا راستہ بنایا جائے اور سب فری کین کو سنا جائے. میں پوچھ سکتا ہوں صدر پاکستان سے کہ 9 مئی پہ انہوں نے کب مذمت کی, انہوں نے کب کہا کہ جناب میری پارٹی کے چیئرمین نے بہت غلط باتیں کی, تو صدر پاکستان کی حیثیت سے ان کی یہ گفتگو بہت اچھی لگتی, لیکن وہ تو پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے کرتے ہیں. آج میں ایوان صدر میں تھا, جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ 9 ستمبر کو ریزائن کر جائیں گے, تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اقتدار تو میرا چلنا ہے جب تک نیا صدر نہیں آنا. ہمارا المیہ یہ ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑے بڑے مناصب پہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھے ہیں, اور صرف ذاتیات پہ, اس کے علاوہ وہ نکلتے ہی نہیں. مطلب یہ ان کے پاس بڑا سنہری موقع تھا کہ یہ اپنے چیئرمین کو سمجھاتے, سب کے ساتھ بات کرتے, یہ ان کے ساتھ فریق بن گئے. جنرل باجوہ کے دور میں بھی اور عاصم منیر صاحب کے بھی, کہ ٹیلی فون پہ بات کر لیں ان سے, فلانا کر لیں. آرمی چیف سے ہم نے خود, میں نے بھی بات کی, سوال کیا, جواب بھی کیا آج وہاں پریزیڈنسی میں, اور ہم نے سراہا رات کے خطاب کو بھی, مطلب وہاں جو لوگ موجود تھے, کہ ظاہر ہے ہمیں ایک آواز چاہیے, لیکن اس آواز میں ہم آنگ ہونے کے لیے اگر ان کو کوئی غلط فہمی کا شکار کرے گا کہ خدا نہ خواستہ وہ اکیلے یہ ملک چلا سکتے ہیں, یہ پہلے بھی کسی نے نہیں چلایا, یہ آئندہ بھی نہیں چلا سکیں گے. عوام کو ساتھ لیں جیسے وہ کہتے ہیں, اور عوام کے منتخب نمائندوں کو. آپ کو جو 4 مہینے کا کوشن چاہیے میکسیمم ہونا چاہیے کہ جی آپ انتخابی حلقہ بندیاں کرا لیں, اس سے اوپر آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. منیمم ٹائم میں آپ الیکشن کرائیں, عوام کے منتخب نمائندے ہوں جن کے پیچھے فورس ہوتی ہے. پھر یہ جو آپ نے بنایا نا جناب 4 جگہوں پہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس میں عوامی قوت ہوگی, ان کے اندر جو غیر ملکی سرمایہ کار, غیر ملکی حکومتیں, ہمارے دوست ممالک کی بھی, دوسرے جو انڈیویجول انویسٹر آئیں گے, ان کو یہ ہوگا کہ فوج کی اگر ایک گارنٹی موجود ہے تو عوامی سطح پہ قبولیت بھی موجود ہے.
صحیح. یہ دونوں ملا کے چلنے چاہیے. مجھے یہ خطرہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کو لوگ خراب کریں گے, کہ وہی اکیلے محاتمہ ہوں گے اور وہ بچا لیں گے. یہ خان صاحب کے اندر بھی ایسی عجیب و غریب سچویشن تھی. وہ تو خیر بچپن سے اس طرح کے تھے کہ جی کرکٹ فیم اور فلانا, تو انہوں نے نہ سمجھا کسی کو, نہ پاکستان کو سمجھا, اپنے سب کو نیچے رکھا کہ میری ذات سب سے اوپر ہے. آج ہمیں سب کو سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑیں, اپنے پاکستان کو دیکھیں. اور سب ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, لیڈر نے یہ نہیں کیا, فلانے فوجی افسر نے نہیں کیا, ہم بحثیت عام پاکستانی کہ میں نے کیا کیا, جس دن ہم یہ اپنے اثر ڈالنا شروع کر دیں گے, یہ پھر بات بنے گی. سوچنا ہوگا, ریاست کا سوچنا ہوگا. حافظ طاہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آدھی صدی سے زائد ہو چکا ہے, 76 برس ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے, لیکن کب ہم ترقی کی جانب گامزن ہوں گے, کب ہمارا ملک بہتری کی جانب جا پائے گا؟ کیونکہ ہر تھوڑے عرصے بعد کسی نہ کسی انسٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی سیاسی, کبھی اکنامک, کبھی کسی طریقے سے. تو کیسے اس چیز میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سب سے پہلے تو پوری قوم کی مبارک. بلا شبہ یہ اس آزادی کی بہت بڑی قیمت دی ہوئی ہے, اور جیسے ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے, میرا خاندان بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس آزادی میں میرے خاندان نے خون دیا. میری 2 پھوپھیاں شہید ہوئی تھی. اس لیے جب پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو مجھے میرے دادا یا میرے والد صاحب بتاتے تھے یا بتاتے ہیں, تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان لے تو لیا, اب 76 سال ہو گئے, ہم اس کو سنبھال کیوں نہیں پا رہے. عامر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی اکیلا, ہم وہاں آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی اکیلا اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتا. لیکن اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے, دیکھیے فوج کو متون کرنا بڑا آسان ہے, سیاستدانوں کو بھی متون کرنا آسان ہے, لیکن یہ دونوں نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں ان سے سبق بھی تو سیکھنا ہوگا نا. بالکل. فوج کو لاتا کون ہے, ان کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹاتا کون ہے, ان کے لیے آوازیں کون بلند کرتا ہے کہ آ جاؤ جی ہم انتظار میں ہیں, بھائی جان ملک تباہ ہونے لگا ہے. کون جاتا ہے؟ میں 1987-88 IGI سے آج تک بہت ساری حقیقتوں سے واقف ہوں. کبھی فوج نے خود نہیں کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. ہم جا کے ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آ جاؤ ورنہ ملک تباہ ہونے لگا ہے. تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی ہم میں سے ہیں. بعض اوقات وہ صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں, بعض اوقات غلط فیصلہ کر لیتے ہیں. اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ماضی میں ہم غلطی کرتے تھے, پرابلم میں آتے تھے, ہمارے دوست آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. اب وہ کہتے ہیں بھائی اپنی غلطیاں خود ٹھیک کرو. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ہمارے آرمی چیف موجودہ جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان کی کوششوں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابھی گرین پاکستان کا منصوبہ ہے یا یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے, ہمارے دوست ممالک ہماری فوج پر اعتماد کر رہے ہیں. ایک بار پھر پیسہ بھی آئے گا, ڈالر بھی آئیں گے, لیکن اگر ہم نے وہی حرکتیں کی جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو پھر یاد رکھیے آئندہ کوئی بھی نہیں, دنیا اتنی فارغ نہیں بیٹھی کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں اور وہ ہمیں. لہذا آج کے دن یہ عزم کرنے کا دن ہے کہ ہم سب نے مل کے, یہ ہمارا پاکستان ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. خراب بھی ہم نے کیا ہے, ایک دوسرے پہ ڈالنے کی بجائے نہ سیاستدان جا کے ان کو کہیں کہ آپ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, اور نہ سیاستدان عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے. جب ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو عوام ووٹ دے, جو ڈبے میں ڈلے وہ ڈبے سے نکلے, یہ سوچ ہونی چاہیے. لیکن بہت کچھ ہم گوا چکے اور بہت کچھ باقی ہے. اللہ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے پاس معدنیات ہے, زراعت ہے, مضبوط کام کرنے والی ہم قوم ہیں, مضبوط فوج ہے. ہم عزم کریں گے, ہم نے اپنے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. اور آخری آدھا منٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کل سے ہم دیکھ رہے ہیں لندن میں جو وہ ایک مسلم لیگی رہنما ہے ہینا پرویز بٹ صاحبہ, جو سلوک ان کے ساتھ وہاں کیا گیا, میرے لیے یہ المیہ ہے کہ ایک 10 سال کا یا 12 سال کا بچہ, اس کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, جو بکواس کی گئی ہے, اللہ کا واسطہ ہے اب بھی ہماری سیاسی قیادت سوچے. میں نے بہت عرصہ پہلے اسی ایکسپریس میں بیٹھ کے کہا تھا
کہ جو خواتین سیاست میں ہیں ان کے اوپر زبان درازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، تمام پارٹیوں کو بند کرنا چاہیے. لیکن میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ اس 10 سال کے بچے میں کیا بیت رہی ہوگی جب اس کی ماں کے اوپر جو کچھ کہا جا رہا تھا. کیا ہماری سیاسی قیادت جو ہے ہم اتنے نیچے گر گئے ہیں؟ صحیح. ہم چاہیے تو یہ تھا کہ سارے مل کے کہتے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے ساتھ ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اگر مسلم لیگ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے. بی بی کسی خاتون یا کسی مرد کے ساتھ یہ رویہ یہ قابل قبول نہیں ہے. بالکل ایسے ہی آپ صاحب، عزت و احترام کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. عزت و احترام تو سب سے پہلے ہے، وہ چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں یا کوئی پارٹی کارکن ہوں، وہ سب کے لیے برابر ہے. کیونکہ جب آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ ایز اے نیشن کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور ہمیں ضرورت ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی. فیصل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جس مقصد پر، جس نظریے پر پاکستان بنایا تھا وہ کہیں دھندلا سا گیا ہے، کہیں ہم اس کو بھول سے گئے ہیں، اس کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مقصد تو ظاہر ہے جو اس ملک میں جو تباہی مچی ہے اور مچی ہوئی ہے اور مستقل مچے چلی جا رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ہم وہ مقصد کو بھول چکے ہیں. اب اس بھولنے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے محرکات ہیں. ہم نے سب کچھ سے کیا سیکھا؟ جو سیکھنے کے لیے کیا ہمارے پاس وہ سکت ہے، وہ صلاحیت ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سیکھنا کیا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہے. بچہ کسی کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا سیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں سیکھنا کیا ہے. برین کی آپ بات، برین بڑا ایک جبری عمل ہوتا ہے. برین ڈرین جو ہے یہ ہم نے سیکھا، جگت مارنا یہ ہم نے سیکھا، طنز کرنا. دیکھا ہم نے، یہ عامر صاحب نے بات کی ہے نا، یہ سیکھا ہم نے اجتماعی طور پہ. دوسرے کی بات نہیں سننی، برداشت نہیں کرنا، صبر نہیں ہے. پتہ نہیں ہے اپنے بچوں کو عامر صاحب کا جو رویہ ہے نا، عامر صاحب کا جو رویہ ہے وہ انفرادی رویہ نہیں ہے، یہ قوم کا اپنے بچوں کے لیے بناؤ یا انہیں رستہ دو. کیوں راندے درگاہ چھوڑتے ہو؟ یہ اجتماعی رویہ ہے، یہ اجتماعی رویہ ہے. ان کے لیے خود ٹیچر بھائی بچی ہے نا، یہ وہ رویہ ہے عامر صاحب کے جیسے لوگوں کا جو آج ملک پہ. یہ وہ اشرافیہ کا رویہ ہے، دوسرے کی بات نہیں سننی. یہ وہ رویہ ہے کہ کسی عام آدمی کو بات نہیں کرنے دینا، طاقت کے زور پہ لوگوں کو بات کرنے سے روکنا ہے. یہ ملک کے تباہی کے جو اصل سبب ہے نا وہ یہ رویہ ہے جس سے آج ملک جو ہے ہمارا جو اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. یہ عامر صاحب کا رویہ نہیں ہے، نام عامر صاحب کا آ رہا ہے. یہ اشرافیہ کا رویہ ہے، طاقتور لوگوں کا رویہ ہے کہ طاقت کے زور پہ عام آدمی کی آواز دبا دو. ہمیں اپنی مرضی کا سچ سننا ہے. جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی امام نے جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یار ٹاپک کیوں بھول گئے؟ سامنے مظاہرہ کیا، یہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن فیصل صاحب، ہم نے بات کرنی ہے مثبت سوچ کو آگے لے کر چلنے کی، کیونکہ جب ہم مثبت نہیں سوچیں گے تو آگے کیا؟ جی مجھے ایک آج خبر ملی ہے کہ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے بھائی اشرافیہ میں شامل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یار، اتنا عرصہ گزر گیا. بس یہ اب لالو کھیت کے مجاہد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. حافظ صاحب، یہ تو فیصل صاحب بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں. کوئی مٹھائی شٹائی بھیجے. صحیح. الیاس صاحب کھاتی ہے، کھلاتی کب ہے؟ یہ تو غلط بات ہے. لیکن آپ روایت تھوڑی برقرار رکھنے کے بجائے اسے چینج بھی تو کر سکتے ہیں عامر صاحب. اچھا الیاس صاحب، آپ بتائیے گا آپ کے سمجھتے ہیں کیسے؟ آئیے، سارے پینل کو دعوت ہے. ضرور ضرور. نہیں، جہاں رہتے ہیں پینل وہاں بھیجیں، آنا مشکل ہے، یہ غلط بات ہے. الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو ہمارے دل میں رہتے ہیں جو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے رویوں میں، ہماری سوچ میں اور ہمارے عملی اقدامات میں؟ پہلے تو پوری قوم کو یوم آزادی مبارک. اور جشن جس طرح منایا جا رہا ہے، یہ کل رات سے اب تک، شام سے اب تک جو لاہور میں لاہوریے نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر اور جس طرح منا رہے ہیں، جس جوش جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں، بڑی اچھا لگ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے عوام میں بچے بڑے بوڑھے سارے اور اپنا یعنی کہ یوم آزادی منانا بڑی اچھی بات ہے. اور جس جذبے سے منایا جا رہا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. تو ہمیں یہ ہے کہ اپنے جو ہے کہ 76 سالوں میں جو ہم نے سیکھا، جس طرح ڈاؤن فال آئے، جس طرح ان سب کو چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ماضی سے سبق سیکھنا ہے. اور یہ جو ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہمیں یہ سب بھول جانا چاہیے کہ ہماری سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے. اور جس طرح ہم لوگوں نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں گزشتہ چند سالوں میں، 4-5 سالوں میں، ان کو ختم کرنا ہوگا. یہ بہت زیادہ جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی
शफी साहब बात कर रहे थे, तो ये बिल्कुल इसी तरह, ये सिर्फ पाकिस्तान में भी इसी तरह एक दूसरे पर तनकीद करना बर्दाश्त करें, इसको करें। सियासत तो होती रहती है, लेकिन हम सब पाकिस्तानी, हम सबको मिलना चाहिए। आर्मी चीफ ने सबने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें इस चीज को सबको सबसे पहले रखना चाहिए। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन चलते रहते हैं, इस तरह आती है, पार्टियां मुंतखब होती हैं, तो हमें इस तरह इस नहज पर नहीं जाना चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया 4-5 सालों में। बिल्कुल लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि जो मुल्क के लोग हैं उनके लिए बेहतर ही सोचना चाहिए। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि मुल्क को तबाह कर दिया इकोनॉमी को। मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्बत ये अपनाने की जरूरत है, मुस्बत सोच रखने की जरूरत है और अमली इक़दाम करने की जरूरत है। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने पड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, लेकिन मैं आपको सवाल नहीं बताती जाऊँ कि हमारा सवाल क्या होगा। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ रुखसत हो चुके हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमत की कमान तो संभाली है, क्या निगरान वज़ीर आज़म अवाम की तौक़ुआत पर पूरा उतर सकेंगे? एक्सपर्ट्स की राय लेंगे ब्रेक के बाद। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। तो नाज़रीन में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस के मकीन तब्दील हो गए हैं, शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं, जबकि अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म हाउस के नए मकीन बन गए हैं। आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। इस हवाले से ऐवान सदर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सदर ने उनसे हल्फ लिया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हल्फ उठाने के बाद अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उन्होंने सेनेट और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है ताकि गैर जानिबदारी को बरकरार रखा जा सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुनसिफाना इलेक्शन कराना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है और उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया है कि वो अवाम के आईनी और जमहूरी हकूक पर कोई आंच नहीं देंगे। इसी से मुतालिक हमारा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ तो रुखसत हो चुके हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमत की कमान भी संभाल ली है, तो क्या निगरान वज़ीर आज़म अवाम की तौक़ुआत पर पूरा उतर सकेंगे? आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? देखें जी, निगरान वज़ीर आज़म का अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उनको डे टू डे अफेयर्स निपटाने चाहिए। जैसे जस्टिस नासिरुल मुल्क निगरान वज़ीर आज़म बने, उस वक्त बिल्कुल क्लियर था 60 दिन में इलेक्शन हो गए और वो गायब। अब यहाँ पे इनके साथ तवक्कुआत ऐसे बांधी जा रही हैं जैसे ये 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं। बेपनाह अवामी तवक्कुआत होनी चाहिए। ठीक है, नए वज़ीर आज़म बने हैं, इन्हें काम करना है। इनका पहला काम ये होना चाहिए कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस चले जाएं, वहां जाके बैठ के बात करेंगे, जी आप कितने दिन में हल्का बंदियां कर लेंगे, मुझे इलेक्शन कराने हैं, फिर तो आएगा मजा। और इन्होंने पहले दिन अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मैं 1-2 दिन में बुलाऊंगा, दायरा कैबिनेट बुला रहे हैं, बना रहे हैं, और कि जी सारी मेन की मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो तैयार करके और ब्रीफिंग तैयार कर लें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को पता भी होना चाहिए, जैसे वो उस वक्त नासिरुल मुल्क साहब ने ये किया था कि भाई ठीक है मैं ब्रीफिंग ही ले लूँ, 60 दिन मेरे इसी में गुजर जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास बेपनाह गुफ्तगू हो रही है कि जी वो कैबिनेट में ये लाएंगे, पता नहीं वो कौन सा इनकलाब लेके आना है जो अनवारुल हक काकड़ साहब ने लाना है। हम बिल्कुल उनको अच्छा समझते हैं, बेहतरीन आदमी है, फेडरेशन के लिए ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से एक पश्तून वजीर आजम पहली दफा बन रहा है, बलोचिस्तान से आए हैं और बेहतरीन काम करते हुए नजर आने चाहिए। जैसे वो सेनेट के अंदर 6 साल फाल रहे, उससे पहले वो नून और काफ में रहे। इनकी कुछ हफ्ते पहले मरियम नवाज से जो जाम कमाल के साथ जाके इन्होंने मरी में भी मुलाकात की थी, उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि जी हमने उस वक्त गलतियां की, हम दाएं बाएं घूमते रहे इधर उधर की पार्टियों में और हमें मेन पार्टी में आना है और PMLN ही बनती है। लेकिन ये इंतखाब है PMLN के वजीर आजम का और अपोजिशन लीडर जिन्होंने PMLN से इलेक्शन लड़ना है, इनके अपने ख्यालात भी बड़े वाज़े तौर पे हैं कि 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए, 9 मई से जो पैदा हुए, उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। कौन नहीं कहता कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरी फिर भी तवक्को यही होगी इनसे कि बेशक जाती हुई गवर्नमेंट 4 महीने इजाफी मैंडेट भी दे के चली गई है एक तरह से, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक कल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है, कल नहीं तो वो परसों फैसला दे देंगे इंतखाबी हल्का बंदियों पे कि वो कितनी कम से कम मुद्दत में ये मुकम्मल करेंगे। तो निगरान वजीर आजम को हमें यही सोचना चाहिए कि मुल्क की सिमत ठीक रखते हुए कि इसमें एक बहुत बड़ी काबीना नहीं आनी चाहिए और अच्छे अंदाज से वो आगे चलें। बिल्कुल ऐसे एक अच्छे अंदाज में आगे चल सके। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या मुनसिफाना इलेक्शन और वक्त पर इलेक्शन करा पाएंगे निगरान वज़ीर आज़म? देखें हेमन, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो पहले निगरान वज़ीर आते रहे, इसलिए कि वो 2 से 3 महीने में इलेक्शन हो जाते थे। अभी जो अपरेंटली हम सुन रहे हैं सब यही बात कर रहे हैं कि शायद 6 से 7 महीने लग जाए, फरवरी या मार्च में इलेक्शन हो। सो नॉट ओनली कि उन्होंने इलेक्शन पीसफुल
ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर कराने हैं। साथ साथ अवाम के जो एक तहफ़्फ़ुज़ात पीछे काफी अर्से से रहे हैं, परेशान रहे हैं, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। प्लस जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो काम रोका नहीं जा सकता। इसीलिए ये नए निगरान वज़ीर को जरा ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी आने हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये चल करेगा। साथ ही बलूचिस्तान के लिए ये पहली दफा है कि बलूचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बलूचिस्तान के चेयरमैन सेनेट और सितंबर में बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी तकलीफ की बात है। जो उनकी प्लानिंग सारे उलट होकर रह गई है। यहाँ पर इनको काम करना पड़ेगा। बलोच लीडर को कैसे लेके चलना है, BLA BLF को कैसे कंट्रोल करना है, बहुत जिम्मेदारी है और बलोचिस्तान के फैसले वहाँ जाके इनको करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों को देखें तो ये बड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम है। लेट्स सी कि वो किस तरीके से ओहदा बढ़ाते हैं। जी फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना निगरान वज़ीर आज़म को करना पड़ेगा और क्या वो बखूबी कर पाएंगे? देखिए, बज़ाहिर तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इलेक्शन का है। इलेक्शन उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जो है वो वक्त पर भी हो जाए और आज़ादाना माहौल में और गैर जानिबदारी के साथ भी हो जाए। अच्छा, वक्त से मतलब यही है, अब तो वक्त से मतलब भी जो 6 महीने ही लिया जा रहा है ना, कि 4 महीने उसके और 60 दिन इसके, तो जो फरवरी और मार्च तक इलेक्शन हो जाए। लेकिन बात यह है कि पिछले दफा जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, वो शायद एक मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे। हमें तो अगर इस कौम की अक्सरियत को पता भी शायद याद ना हो कि उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म कौन था। किसी शायद एक इंसान ने भी उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर ये एतराज़ नहीं उठाया होगा कि उसकी वजह से जो है ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हुए, या उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म की वजह से जो है वो धांधली हुई। तो इलेक्शन के अमल में पाकिस्तान में तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म का कोई रोल होता है, या निगरान वज़ीर आज़म का कम से कम कोई रोल होता है। तो इलेक्शन तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन का करवाना है। और अगर इस इलेक्शन के ऊपर जो असर अंगेज कुव्वतें जो असर अंगेज हो सकती हैं, असर अंगेज होती हैं, उनको चाहिए कि इस दफा के इलेक्शन जितने गैर जानिबदार रखें, उतना ही जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जितने गैर जानिबदार होंगे उतना ही पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए बेहतर है। एक्सपर्ट्स की राय इसी पर मज़ीद लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने हुकूमत की कमान तो संभाल ली है, तो जो आईनी जिम्मेदारियां उन पर है वो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हाफिज ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म, जो कि उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया है कि वक्त पर और मुनसिफाना इलेक्शन वो कराएंगे, तो आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा? देखिए, जो निगरान वज़ीर आज़म है काकड़ साहब, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो अपनी इज्जत आबरू जो अल्लाह ताला ने उन पे एक इम्तिहान भी है और एक बहुत बड़े अल्लाह की तरफ से इज्जत भी है, वो आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो वो कोशिश ये करेंगे, उनकी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि वो ऐसे काम करें जिससे उनकी नेक नामी में इजाफा हो, जिसमें उनके लिए अवाम के अंदर जो है मजीद, जिस तरह अभी कोई बंदा उन पर तनकीद नहीं कर सकता, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि खुदा न खास्ता जितने अरसे से वो सियासत में है, कोई उन्होंने करप्शन की है, कोई उन्होंने दिहाड़ी लगाई है, कोई उन्होंने किसी को ब्लैकमेल किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप सब इत्तेहादियों की जानिब से उनके मुंतखब होने पर तहफ़्फ़ुज़ात भी इजहार किया जा रहा है। नहीं, वो देखें, मैंगल साहब ने बात की है सिर्फ, बाकी तो किसी ने बात नहीं की। और वो भी उन्होंने एक खत लिखा है मियां नवाज शरीफ साहब को, लेकिन मैंगल साहब ने जो उस खत में चीजें लिखी हैं तो वो तो खाली काकड़ साहब से मुंसलिक नहीं है। तो फिर वो क्यों इतना अरसा खामोश रहे, क्यों इतना अरसा नहीं बोले? गुजारिश ये है, मेरे वो भी बड़े मोहतरम है मैंगल साहब, लेकिन उनसे ये सवाल तो किया जा सकता है ना कि मोहतरम, आपके खत में जो बातें लिखी हुई हैं, आपकी वो बातें सिर्फ काकड़ साहब से तो मुंसलिक नहीं है। लाजमी बात है कि काकड़ साहब बलूचिस्तान से हैं, एक बड़ा नवाब सरदार, वो कैसे चाहेगा कि एक वहां से दूसरा कोई शख्स जो है वो बड़ा बन जाए? ये एक फितरी बात है। लेकिन जो अख्तर मैंगल साहब की बातें हैं उसमें बड़ी मजाक खेज बात ये है कि वो जिन चीजों पे सवालात उठा रहे हैं वो तो उनकी हुकूमत में होते रही, जिस हुकूमत के वो इत्तेहादी थे, तो उस वक्त तो वो नहीं बोले।
ان کو ہمیشہ مسنگ پرسن باقی سب چیزیں حکومت سے نکلنے کے بعد یاد آتی ہیں. یہ ہم نے بڑے عرصے سے مہنگل صاحب کا یہ رویہ دیکھا ہے. بالکل ایسا ہی. مہنگل صاحب کی اس بات کو میرا خیال ہے ملک میں کسی نے سنجیدہ بھی نہیں لیا ہے. بڑی یہ جملہ ہے بوجھل لیکن سچی بات ہے, کیونکہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے کاکڑ صاحب کے حوالے سے, اور میں انہیں ذاتی جانتا ہوں, ان کے اوپر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی کہ کوئی ایسی چیز ان کے اوپر ہے نہیں ہے کہ جو کوئی انگلی اٹھا کر کہے کہ بھئی اس نے یہ کرپشن کی یا یہ زیادتی کی یا یہ کیا ہے. اور ہم یہی امید رکھتے ہیں مستقبل. جی بالکل ایسے ہی آپ صاحب, ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک نگران وزیر اعظم کو ہونا چاہیے, کیونکہ ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں, انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں, لیکن اس تمام صورتحال میں انہیں چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. الیاس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے کیا چیلنجز ہیں, اور کیا وہ چیلنجز سے نمٹ سکیں گے یا پھر وہ بھی اسی طرح ڈگمگا جائیں گے؟ سب سے بڑا تو چیلنج ہے کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں, تو اس کے لیے ان کو کرنا پڑے گا کوشش کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو حد بندیاں ہیں وہ کروائی جائیں نئی مردم شماری کے مطابق, تو اس کے مطابق اس کے بعد جو ٹائم فریم بنے گا اس کے مطابق الیکشن کروائے جائیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں کہ جی الیکشن اس پیریڈ میں ہو سکتے ہیں, اور اس کو صاف و شفاف بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں. باقی تو ڈے ٹو ڈے جو ہیں کام وہ چلیں گے. پھر یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ کو یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس پر پورا اترنے کے لیے جو ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا کہ ان کو پورا کر سکیں, تاکہ ملک میں جو ایک اکانومی. بہت معذرت کرتا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ